سارے طریقے. جہاں تک بات ہے رزق کی تو پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو تم صبح سے 9 10 12 گھنٹے کام کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں یہ رزق مل رہا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے. اور اس کے لیے پروردگار نے روایات کا اشارہ ہے. موقع ملا اگر ہماری گفتگو کے اندر گنجائش ہوئی آج کل تو عرض کروں گا روایات کا خلاصہ کیا ہے. کیا کہتی ہے روایات؟ روایات کہتی ہے کہ پروردگار نے اس کائنات میں بعض احمقوں کو بیوقوف ترین لوگوں کو اتنا پیسہ دیا ہے پروردگار نے تاکہ انسان اس بات کو جان لے کہ انسان اپنی عقل کے پیمانے اور عقل کو تول کر یہ بات نہ طے کر سکے کہ میں 10 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو مجھے تو بڑا کچھ ملنا چاہیے. تو پروردگار نے اس کے لیے اس کو توڑا کیسے؟ اس قانون کو کیسے توڑا کہ تم اپنے اوپر اعتماد کرتے ہو؟ کہا کہ ہم بعض احمقوں کو، اب ہر شخص کے ذہن میں کوئی نہ کوئی احمق آ رہا ہوگا، انسان حرام کی طرف نہ جائے. یہ حرام بعض اوقات انسان اپنے ذہن میں صرف ایک ہی حرام بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. ایک شخص سمجھتا ہے یار میں سود تو نہیں لے رہا نا تو میں تو حرام نہیں کر رہا ہوں. بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو معاملے کے اندر. تم نے تصویر کوئی اور دکھائی ہے، مال کوئی اور بھیج رہے ہو. تم نے اس کو کہا ہے کہ میں آج دے دوں گا جبکہ تم کو پتا ہی ہے کہ آج مل ہی نہیں سکتا اس کو یہ مال. ہاں جی پہنچ جائے گا ٹینشن نہیں ہے. اب جب پیسے اس نے دے دیے اصل میں وہ یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، فلانا ہے، دماغ ہے. اب وہ ایک ہفتے بعد اس کو مال. ضروری نہیں ہے کہ حرام صرف یہی ہے کہ انسان سود نہیں لے رہا. بعض اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے حرام صرف وہ جو اس کے ذہن میں حرام چل رہا ہوتا ہے نا، بہت جس کو انسان بہت بڑا حرام سمجھ رہا ہوتا ہے اسی کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے. نہیں، حرام بہت سارے. یہ ساری چیزیں انسان کی پروردگار کی طرف سے حرام قرار دی گئی ہے. معاملات کے اندر جائے انسان جا کر پڑھے احکام کو کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں. ملاوٹ کی کتنی اقسام ہیں. صرف دودھ کے اندر پانی ڈالنے سے ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. خوب روایت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے صلی علی محمد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، کون سا حجۃ الوداع، کون سا خطبہ ہے جس کی واپسی پر رسول نے غدیر کا خطبہ دیا ہے، اسی حجۃ الوداع پر جو ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سماعت فرمایا ہے مختلف جگہوں پر، اسی حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الا جان لو اے مسلمانوں. رسول نے اس میں اہم پیغامات دیے ہیں اس خطبے کے اندر. اس حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا؟ الا جان لو ان الروح الامین، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، روح امین یعنی جبرائیل نے نفس فی روحی، میرے اندر اس بات کو پیغام کو پہنچایا ہے. کیا پیغام پہنچایا ہے؟ انہ لا تموت نفس، کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر اس دنیا سے نہیں جائے گا حتی تستکمل رزقہا، حتی تستکمل رزقہا، کوئی بھی شخص اس دنیا سے نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. اس کو ایڈجسٹ کرنا، اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کو ہضم کرنا، اس بات کو آسان نہیں ہے. پوری دنیا اس وقت کس کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ اسی رزق کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے نا. 9 to 5 بھی جاب ہے اور پھر اس کے بعد نائٹ جاب الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. کیوں؟ تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے میں کما لوں. پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو جتنا ملنا ہے نا تم کو، تمہاری موت آ ہی نہیں سکتی اس سے پہلے، تمہاری موت آ ہی نہیں سکتی اس سے پہلے. فاتقوا اللہ عز وجل. اچھا اب یہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی طرف سے بھی تو کلہم محمد ہے نا، اولہم محمد، اوسطہم محمد، آخرہم محمد، کلہم محمد، یہ تو سب کے سب ہی محمد ہے. لیکن امت کو یہ بات بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا اتنے قریبی واسطوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رسول نے کہی ہے اور رسول کو جبرائیل امین نے کہی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر کہی ہے. بات میں اتنا وزن پیدا کر دیا اور پھر اس کے بعد اس بات کو بتلایا کہ کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. بھائی رزق مکمل نہیں ہوگا تجھے موت نہیں آ سکتی. فاتقوا اللہ عز وجل، خدا کا تقوی اختیار کرو. وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، یہ جو طلب رزق ہے نا، یہ تم حاصل کر رہے ہو پورے ٹائم انکمز، اس کے اندر اجمال،
اجملو فی الطلب یعنی بہترین انداز کے اندر رزق طلب کرو. تمہاری باقی ڈیوٹیز ساری پوری ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ تم پیسہ کمانے کے اندر اتنے لگ گئے ہو کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فیملی کا ٹائم کیا ہے, تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کا ٹائم کیا ہے, تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری اور سوشل ضروریات کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں, حقوق کیا ہیں, رائٹس کیا ہیں, رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اور پھر کیا فرمایا, وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ, کیونکہ پتا تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار ہمیں تھوڑا تھوڑا ملتا ہے, ہم اتنا نہیں کما پا رہے, اتنی جلدی نہیں مل رہا کہ جتنا ہمیں چاہیے. کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو رزق تم کو تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے نا, سلو آ رہا ہے تمہارے پاس, بڑی تیزی سے نہیں آ رہا. بعض کو تم دیکھتے ہو اور یار اس نے تو بڑی ترقی کر لی, آج دکان کل تو اسٹارٹ کی تھی اس نے, آج تو یہ کہاں پر موجود ہے. سو تمہارے اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرا کاروبار اتنا سلو کیوں چل رہا ہے. کہا ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا کاروبار, تمہاری انکم کا سلو ہونا, تم جو یہ اوپر جانا چاہ رہے ہو یہ بہت دھیرے دھیرے جا رہے ہو, بہت سلولی جا رہے ہو. استبتا کہتے ہیں آہستہ آہستہ کو, کہہ رہے ہیں یہ استبتاء شیء من الرزق, رزق کا تھوڑا تھوڑا کر کے آنا تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے. کس بات پر نہ ابھار دے, کہ ان تطلبوہ, کہ تم پروردگار سے مال طلب کرنا شروع کر دو. کیسے, بشیء من معصیت اللہ, خدا کی معصیت کرتے ہوئے تم اس رزق کے پیچھے جانا شروع کر دو. کیوں, پروردگار کیوں نہ جائیں. آگے جا کے روایت کے اندر پوری علت بیان کی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَلَمْ يُقَسِّمْهَا حَرَامًا. پروردگار نے اپنے چاہنے والوں کے لیے پہلے کیا کہا, رزق معین کر دیا ہے. موت نہیں آ سکتی جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. اور پروردگار نے تمام مخلوقات پر اس کا حلال رزق لکھ دیا ہے. یہ دونوں چیزیں یاد ہو گئی. حلال سے پہلے, اس رزق سے پہلے انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک اس کا لکھا ہوا رزق مکمل نہ ہو جائے. دوسری بات, پروردگار نے حلال مال انسان کے لیے تقسیم کر دیا. یہ دونوں باتیں آ گئی. اچھا, اب جب یہ پروردگار نے حلال مال تقسیم کر دیا, حرام تقسیم نہیں کیا. فمن اتقى الله عز وجل, جس نے خدا کا تقوی اختیار کیا, خدا سے ڈرا, خوف خدا رکھا, وصبر, اور اس نے صبر کیا. دو نمبری نہیں کی. معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لفظ سے بات اتنی آسانی سے پہنچ رہی ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کا ایک لفظ, اتنا مشہور لفظ ہے کہ اب کیا کہا جائے. اس نے صبر کیا, دو نمبری نہیں کی. اس نے صبر کیا, معذرت کے ساتھ ٹوپی نہیں پہنائی, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, عطاہ اللہ برزقہ من حلہ, کیونکہ پروردگار نے لکھ تو دیا ہے نا اس کا حلال. پروردگار حلال طریقے سے ہی اس کا یہ رزق اس تک پہنچائے گا. مسئلہ یہاں سے ہے, مسئلہ یہاں سے پہنچائے گا پروردگار. ومن ہتک, جس نے یہ کام نہیں کیا, صبر نہیں کیا, آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آ رہا تھا, صبر نہیں کیا, اس کو جلدی تھی سارا ایک ساتھ آ جائے, تو کیا ہوگا, فمن ہتک حجاب الستر عز وجل فاخذہ من غیر حلہ, حلال طریقے سے نہیں, حرام سے جلدی کی, حرام سے جمع کرنے شروع کر دیا. خص بہ من رزقہ الحلال, جو اس کا حلال پروردگار نے لکھا ہوا تھا نا, اس حلال میں سے مائنس ہونا شروع ہو گیا. بھائی پروردگار نے لکھا ہوا تھا کہ اسے 10 لاکھ ملنے ہی ہے حلال طریقے سے, لیکن پروردگار نے لکھا تھا کہ ایک مہینے ایک ملیں گے, دوسرے مہینے ایک ملیں گے, تیسرے مہینے ایک ملیں گے, چوتھے مہینے ایک ملیں گے. یہ اس کا 10 لاکھ مکمل ہو جائے, اس کے بعد یہ اس دنیا سے جائے گا. یہ پروردگار نے لکھ دیا تھا. اس کو جلدی تھی, اس کو جلدی تھی. اس نے کہا نہیں, یہ 1 لاکھ سے میرا پیٹ نہیں بھر رہا, میں 2 لاکھ لوں گا. ایک حلال سے لے رہا ہے اور ایک حرام سے لے رہا ہے. 2 لاکھ میں اس کی موت آنی ہے اور 10 لاکھ میں اس کی موت آنی ہے, لیکن اس سے 5 لاکھ حلال سے لیا اور 5 لاکھ حرام سے لیا ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ جو 5 لاکھ تو نے حرام سے لیا ہے نا, میں نے تیرے لیے 10 لاکھ حلال کے رکھے تھے, لیکن اس میں سے کٹوتی ہو گئی, اس میں سے مائنس ہو گئے 5 لاکھ, اس میں سے مائنس ہو گئے 5 لاکھ.
فَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ، صرف مائنس نہیں ہوئے، وَحُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہاں پر تجھے مل نہیں تھے 10، تو نے جلدی کی، ملے تجھے اتنے ہی 10. دوسرے کو دھوکہ بھی دیا تو نے دوسرے کا مال بھی ہڑپ کیا تو نے، اس پر ظلم بھی کیا تو نے، ملے تجھے اتنے ہی جتنے تجھے ملنے تھے. ساتھ میں ایک اور پینلٹی یہ لگی کہ روز قیامت حساب بھی دینا ہے اس کا. حُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس کی جو پینلٹی، روز قیامت کی پینلٹی پھر دنیا کی پینلٹی نہیں ہے کوئی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ یہ ہو گیا کہ وہ روز قیامت کی پینلٹی ہے. اس کو پتہ نہیں پینلٹی بھی کہا جائے کہ کیا کہا جائے. تو انسان جو ہے نا بڑا عجول ہے. قرآن میں خدا نے فرمایا ان الانسان عجولا، انسان کو بڑی جلدی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے میں نے تیرے لیے جتنا لکھا ہے پہنچ کر رہے گا، جلدی نہ کر.